بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن للخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خیر خزانے ہیں، خزانوں کی چابیاں ہیں. خوش قسمت ہے وہ انسان، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے کہ جسے اللہ خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا، اور ہلاکت ہے اس انسان کے لیے کہ جسے اللہ شر کی چابی بنائے اور خیر کا تالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ دنیا میں دو قسم کے کام ہیں، کچھ برے ہیں کچھ اچھے ہیں. پھر ان اچھوں بروں کاموں میں سے بھی کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو وقتی طور پہ ہوتے اور ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کا تعلق عام طور سے انسان کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی نے نماز پڑھی، خیر کا کام تھا، اس نے پڑھ لی، بس پڑھ لی، یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی، یا ذکر کر لیا، یا اپنا کوئی اور نیکی کا کام کر لیا. اور دوسری جانب کوئی برائی کا کام ہے، مثلا اس نے شراب پی لی یا اور کوئی ایسا عمل کیا جو گناہ اس کے کھاتے میں لکھا گیا. اور دوسری قسم کے کام وہ ہیں کہ جو خزانہ ہے، اگر خیر ہے تو خیر کا خزانہ ہے، اگر شر ہے تو شر کا خزانہ ہے. اور خزانہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہوتی اور کسی ایک کے استعمال کرنے سے وہ ختم بھی نہیں ہوتی، وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. جیسے کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہے یا اور کانے ہیں، تو ان میں سے جتنا نکالتے جاؤ نکلتے ہی چلا جاتا ہے. تو غیر محدود قسم کے اس کے اندر وسائل موجود ہوتے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے نیکی کے کاموں کے بھی خزانے ہیں اور کانے ہیں، اور شر کے کاموں کے بھی خزانے اور کانے ہیں. اب جیسے مثلا مسجد ہے، کسی آدمی نے مسجد بنا دی. اب یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے اور ایک آدمی کے فائدے تک یہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ قیامت تک یہ جگہ چونکہ مسجد رہے گی تو جتنے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنے لوگ یہاں اللہ اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، خیر کی بات سنیں گے، سمجھائیں گے، سنائیں گے، جتنی بھی نیکیاں اس جگہ ہوتی رہیں گی وہ قیامت تک کے لیے بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ بھی جسے کہتے ہیں. کسی نے کنواں کھدوا دیا، پانی کا کوئی ایسا نظم کر دیا جو ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا، بہت دیر پا ہو گیا، تو یہ بھی ایک خزانہ بن گیا. کسی نے مدرسہ بنوا دیا، وہاں تعلیم شروع ہو گئی، وہ بھی خزانہ بن گیا. کسی نے کسی کو قرآن پاک کی تعلیم دے دی، نورانی قاعدہ پڑھا دیا، ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیا، حفظ کروا دیا، تو جب تک وہ انسان زندگی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس پڑھانے والے کو ثواب ملتا ہی چلا جا رہا ہے، چاہے وہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے. اصالے ثواب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود اس کو ملے گا. یہ خزانے ہیں لامحدود قسم کے. اور دوسری جانب فرمایا کہ کچھ شر کے خزانے بھی ہیں. شر کا خزانہ کیا ہے کہ کسی انسان کو کسی نے کافر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کو کسی بری سوسائٹی کا حصہ بنا دیا، وہ برائی کے راستوں پر چل پڑا اور پھر آگے بروں سے برا بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا برائی کا سلسلہ وجود میں آ گیا. اس نے کوئی ایسی کتاب لکھی جس کتاب کو پڑھ پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دماغ ایمان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ شر کا ایک بڑا خزانہ ہے جو کسی انسان نے کھول لیا.
تو فرمایا کہ خوشخبری ہے، خوش قسمت اور خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ خیر کے خزانے کی چابی بنائے، یعنی اس کی وجہ سے کئی خیریں وجود میں آئیں اور خیروں پہ خیریں آگے وجود میں آتی ہی چلی جائیں، اور شر اس سے بند ہو جائے، وہ شر کو ختم کرنے والا ہو، شر کو چلانے والا نہ ہو۔ اور ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے کہ جو شر کو کھولنے والا ہے اور خیروں کو بند کرنے والا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو ہے اس نے کوئی سینما گھر کھول دیا، کوئی شراب خانہ کھول دیا، کوئی جوا خانہ کھول دیا، اب وہ خود تو مر گیا، آگے اس کے مالک بدل رہے ہیں، کسی کو بیچ دیا، اگلا چلائے جا رہا ہے، اس سے اگلا چلائے جا رہا ہے، تو وہ جو کھولنے والا ہے وہ بھی اس کا کسی نہ کسی حد تک ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ جیسا مسجد بنانے سے قبر میں ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں قیامت تک کے لیے، تو ایسے ہی بری جگہیں بنانے سے، بری جگہوں کے سبب بننے سے انسان کو برائی کا بھی اثرات پہنچتے رہتے ہیں۔ تو خوش قسمت انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، خانقاہ بنائے، کوئی صدقہ جاریہ کی صورت بنا دے، کوئی ہسپتال بنا دے، کوئی اس طرح کی چیز بنا دے جو لوگوں کے کام آنے والی ہے۔ اور برا انسان وہ ہے جو ان بنی ہوئی چیزوں کو ختم کرنے پر تل جائے کہ میں مسجد توڑتا ہوں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم انسان کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ یا کوئی مدرسہ بنا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہاں جو قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، میں اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے جو انسان ایسا کام سوچتا ہے۔ کسی خیر کو بند کرنے کی جو سعی کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین۔